يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ظلم کی مذمت فرمائی، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ہم نے ان تمام قوموں کو غرق کر دیا، ہم نے ان تمام قوموں کو تباہ کر دیا جو ظلم کرنے والی تھی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں ایک چیز جو اس کا مقام ہے، جو اس کا محل ہے، اس سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر مسواک ہے۔ مسواک کا کام یہ ہے کہ یہ دانتوں کو صاف کرتا ہے، منہ کی بو ختم کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس مسواک کے ساتھ اپنی شلوار میں ناڑا ڈالتا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ اس لیے نہیں بنا۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم جو شرک کی صورت میں سامنے آتا ہے، ایک آدمی اگر شرک کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ شرک ایک ایسا ظلم ہے جس کی بخشش نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شرک کو نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک یہ ظلم کی بہت بڑی قسم ہے۔ دوسری قسم جو ظلم کی ہے وہ ہے حقوق اللہ کے اندر کمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا جو حکم فرمایا وہ انسان کو فرمایا۔ اب انسان اس کا محل ہے اس حقوق اللہ کے عمل کرنے کا، لیکن اگر انسان عمل نہیں کرتا تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس میں بخشش ہے، لیکن جو کمی کی ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور ایک تیسرا ظلم جو ہے وہ حقوق العباد کی صورت میں ہے کہ آدمی بندوں کا حق مارتا ہے، بندوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کا حق مارا ہے اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی معاف کر دے۔ تو ظلم کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے اس دنیا کے اندر نیکیاں کی، جس نے اس دنیا کے اندر عبادات کی، لیکن کل قیامت والے دن جب اس کا حساب کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے، کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس نے میرے اوپر زیادتی کی، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا حق مارا، اس نے میرا مال چوری کیا، اس نے میرا حق مارا۔ تو یہ لوگ آ جائیں گے، تو وہاں پھر نیکیاں چلیں گی، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی، اس کو دی جائیں گی، اس کی دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دو، تو ان لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا کوئی حق مار رہا ہے، کسی کا کوئی مال مار رہا ہے، کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے، کسی کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کی کوئی غیبت کر رہا ہے، کسی سے کوئی حسد کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ علاج ظلم کا کیا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دے گی اور حساب کتاب ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا۔
دنیا کے اندر تو انسان ظلم کر رہا ہے، کل قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہوگا، اور ایسا انصاف ہوگا، ایک وہ بکری جو سینگوں والی تھی، جس نے بغیر سینگوں والی بکری کو اگر ٹکر ماری تو کل قیامت والے دن اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس دنیا کے اندر انسان توبہ کر لے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جو لوگ مومن مرد مومن عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہوگا۔ تو اس وجہ سے ظلم سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق اور لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ یہ دنیا گزر جائے گی، اس دنیا کے حالات گزر جائیں گے، لیکن کل قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة